السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ایک کبیرہ گناہ سے متعلق علم حاصل کریں گے۔ کبیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں جہاں پر بھی قرآن اور سنت میں ان کا ذکر کیا گیا ہو اور ساتھ ہی ساتھ عذاب کا ذکر بھی آیا ہو، اللہ کی لعنت کا ذکر آیا ہو، اللہ کی ناراضگی کا ذکر آیا ہو، جہنم کے عذاب کا ذکر آیا ہو، یا اللہ اپنی رحمت اس پر نہیں کرے گا اس بات کا ذکر آیا ہو، یا اللہ اپنی نظر رحمت اس پر نہیں کرے گا اس کا ذکر آیا ہو، یا اللہ اس سے کلام نہیں کرے گا اس کا ذکر آیا ہو، اور کئی باتیں ہوتی ہیں کہ وعید آ جاتی ہے، وارننگ آ جاتی ہے، لعنت کی بات آ جاتی ہے اس گناہ کے ساتھ۔ تو ایسے گناہوں کو جہاں جہاں قرآن و حدیث میں ذکر آیا ہے اسے علماء اکرام نے کبیرہ گناہ کہا ہے۔ کبیرہ گناہ کی معافی کے لیے جو کنڈیشن ہے وہ خالص توبہ ہے، توبۃ نصوحہ ہے، یعنی جب بھی آپ کو یاد آئے ان گناہوں کو لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، اللہ اپنی رحمت سے ہمارے وہ گناہ معاف کر دیں گے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بخش دیں گے اور ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ یقیناً خوف بھی ہونا چاہیے کہ اللہ اگر سوال کر لے اس پر تو ہم کیا جواب دیں گے، لیکن امید اللہ کی رحمت سے ہونی چاہیے۔ مایوس ہو کر یہ گناہ اگر ہم سے ہوا ہے تو ہم دیگر اعمال کو نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوئے بغیر اس پر امید رکھتے ہوئے، توکل رکھتے ہوئے، اس کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے اعمال کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ گناہ اگر ہم سے ہوا ہے تو توبۃ نصوحہ کریں اور آگے اس طریقے کا گناہ نہ کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں تک یہ پیغام پہنچائیں تاکہ ہم سب کبائر سے بچیں اور توبۃ نصوحہ کریں۔ 37 گناہ کبیرہ میں جو اخلاقیات کے باب میں ہے، الاحتقار، کسی کو حقیر سمجھنا، کمتر سمجھنا، علم کے معاملے میں، عمل کے معاملے میں، انڈرسٹینڈنگ کے معاملے میں، جائیداد پیسوں کے معاملے میں، کسی بھی لحاظ سے سامنے والے کو کمزور سمجھ لینا، بس اتنا کافی ہے گناہ ہونے کے لیے۔ دوسروں کو حقیر سمجھنا اعمال برباد کرنے والا عمل ہے۔ اب دیکھیے سمجھنا، اب تک ہم پہلی والی حدیث میں پڑھے کہ قول اور عمل، یہ قول اور ایکشن دونوں عمل میں ہیں۔ اب یہاں دیکھیے ریا میں جو بات پڑھی گئی اور یہاں جو بات پڑھی گئی، سمجھ لینا، دل سے کسی چیز کا اعتقاد کر لینا، یہ بھی عمل میں شامل ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسروں کو عقید سمجھنا، سمجھنے میں آپ دل کا ارادہ ہی کرتے ہیں، اعمال برباد کرنے والا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم نہ کرے، اسے ذلیل نہ کرے، اسے حقیر نہ سمجھے۔ تقوی یہاں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اس کے بعد فرمایا انسان کی ہلاکت کے لیے یہ گناہ کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے، مسلمان کی ساری چیزیں دوسرے مسلمان پر حرام ہیں، جیسے اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت، یعنی اس کی عزت اچھالنا، اسے قتل کرنا، اس کے مال کو ناحق کھا جانا حرام ہے۔ تو یہاں بنیادی بات ہی مل رہی ہے، کسی کو بھی کسی بھی امر میں حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ممکن ہے کسی چیز میں آپ ان سے بہتر ہو تو وہ آپ سے کئی چیزوں میں بہتر ہے، اس کا علم آپ کو نہیں ہے، صرف اللہ عز و جل کو ہے۔ تو لہذا کسی بھی امر میں کسی کو کمزور نہ سمجھا جائے۔ ہو سکتا ہے سمجھ لیں گے آپ کہ میں حدیث پڑھ کے سنا رہا ہوں، یہ درس آپ کے سامنے دے رہا ہوں تو سنانے والے کے پاس یہ عمل نہیں ہوگا، یہ بھی غلط فہمی چھوڑ دینا۔ میں یہ پڑھ رہا ہوں تو یہ میرے لیے پڑھ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے سن رہے ہیں، میں میرے لیے پڑھوں گا، میں میرے لیے علم حاصل کروں گا۔ اور اس میڈیم کے ذریعے جو ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے آپ تک بات جا رہی ہے تو یہ آپ اپنے لیے اصلاح کریں، میں میری اصلاح کرنے کی مکمل کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ جو شخص دوسروں کو حقیر سمجھتے ہوئے برا بلا کہے، اللہ اسے اسی برائی میں مبتلا کر دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کسی کو حقیر سمجھنا، تم ہے کیا، تمہاری حیثیت کیا ہے، کیا تم ہے کیا، تم اگر ہے کتنا پیسہ ہے، کیا تمہارے پاس، کیا جائیداد ہے، کیا ہے، کیا تمہارے پاس کیا ہے، کسی کو سمجھ رہے ہیں آپ، اس سے زیادہ جب اللہ نے آپ کو نوازا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی آدمی یہ کہے گا کہ لوگ ہلاک ہوئے تو وہ سب سے زیادہ خود ہی ہلاک ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی کو یہ کہنا حقیر سمجھتے ہوئے لوگ ہلاک ہوئے، اپنے کمزور سمجھ کے بولنا، ان لوگوں کا تھا کیا ہے، چھوڑو، نقصان والے لوگ آئیں، خبردار کسی بھی مسلمان کے لیے نہ کہا جائے، کیونکہ آپ اپنے گمان میں کسی کو کمزور سمجھ کے بول رہے ہیں، ان لوگوں کا نہیں ہو سکتا،
کبھی بھی نہیں سدھر سکتے اللہ، کبھی نہیں چھوڑ سکتے وہ عمل. تو یہ آپ سامنے والے کو عقید سمجھ رہے ہیں کہ اس کی کبھی اصلاح ہونے والی نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت بھی نہیں دیں گے کیا؟ پھر ایسی بات نہیں ہونی چاہیے میرے اور آپ کے اندر. دوسروں کو عقید سمجھنے والا متکبر ہے. یہ عمل دراصل میں تکبر ہے، جو سامنے والا اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہا ہے، دوسرے سے کبر ہے. الکبر بطر الحق، کبر حق کا انکار کرنا بھی ہے، اور کبر سامنے والے کو کمتر سمجھنا بھی ہے. دوسروں کو عقید سمجھنے والے کے اعمال اللہ تعالیٰ نے ضائع کر دیے کا ذکر آیا ہے یہاں پر. حدیث پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے کہا اللہ کی قسم فلاں آدمی کو اللہ معاف نہیں فرمائے گا. کوئی گنہگار ہے، اس کے بارے میں یہ کہنا نہ سدھر سکتے ان لوگ، کبھی مت کہی کسی زبان سے الفاظ، اللہ اسے کبھی معاف نہیں فرمائے گا. ایک آدمی نے کہا دوسرے کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو قسم کھاتا ہے کہ میں فلاں کو معاف نہیں کروں گا، میں نے اسے معاف کیا اور پہلے کے عمل ضائع کر دیے. مطلب جو یہ بولا اللہ معاف نہیں کرنے والا اس کو، تو اس کے اللہ تعالیٰ جو نیک عمل ہے اس کو برباد کر دی، ختم کر دی. یہ کہنے کی وجہ سے یہ عمل نیکیوں کو کھا جانے والا ہے. اور پہلا والا جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا معاف نہیں ہوگا، اللہ نے کہا میں نے اسے معاف کر دیا. تو اللہ عز و جل کی شان، اس کی عظمت، اس کی رحمت سے اپنے الفاظ کے ذریعے کسی کو بھی مایوسی میں بھی نہیں ڈالنا چاہیے. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہما کو یہودیہ کہنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے 2 ماہ سے زائد عرصے تک بات نہیں کی. حضرت صفیہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنت حی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کا نام ہے غالباً ایگزیکٹ مجھے یا وائف کا نام ہے، تھوڑا سا کنفیوژن ہے. صحابیہ ہیں. صفیہ رضی اللہ عنہ بنت حی کا اونٹ بیمار ہو گیا، اور حضرت زینب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف ہیں کے پاس ایک زائد اونٹ تھا، ایکسٹرا اونٹ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا زائد اونٹ صفیہ رضی اللہ عنہ کو دے دیا. حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا میں اس یہودیہ کو اونٹ دوں؟ اللہ اکبر. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراض ہوئے، اور ذی الحج، محرم اور سفر کے کچھ دن ان سے ترک تعلق کیے رکھا. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. یعنی انہوں نے یہ کہا میں ان کو دیوں اونٹ، یہ تو خیر صحابیہ کا عمل ہے، میں ان کو انگلی نہیں اٹھا سکتے، لیکن یہ عمل یہاں پر ہے. ان کے تو سارے اگلے پچھلے خطا معاف ہو چکے، یہ کہنے کے باوجود ان کے خطا معاف ہو چکے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کیا کی، اپنی ناراضگی کا اظہار کیا کہ بات نہیں کیا. تو کسی کو نصیحت کرنے کے لیے کچھ وقفے کے لیے، جب تک کہ ان کو احساس نہ ہو جائے کہ انہوں نے غلطی کی ہے، اللہ کے دین کی نافرمانی کی ہے، احساس دلانے کے لیے بات نہیں کرنا یہ بھی جائز ہے اس حدیث کی روح سے. تو اللہ تعالیٰ ایسے تمام قواعد سے مجھ کو ہم تمام کو محفوظ رکھے. آمین. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد.